لبیک اللہم لبیک۔ عمرہ محبت، عاجزی اور بندگی کے ساتھ اللہ کے راستے کا مبارک سفر ہے۔ اللہ کی خاطر اپنی زندگی کے سب سے اہم سفر کو اخلاص نیت سے ادا کرنے کی دعا مانگیں اور اس خوبصورت سفر کا آغاز کریں۔ اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا۔ اللہ پر توکل و بھروسہ کرتے ہوئے یہ دعا مانگ کر گھر سے نکلیں۔ بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله۔ ہر سواری پر بیٹھ کر سفر کی مسنون دعائیں اور اعمال کی قبولیت کی دعائیں مانگیں۔ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ اپنے عمرے کے سفر کو اذکار، دعاؤں، تلاوت قرآن اور نیکی کے کاموں کو کرتے ہوئے گزاریں۔ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله۔ اللہ تعالیٰ حج اور عمرے پر جانے والوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، تو اس سفر میں خوب دعائیں مانگیں۔ حالت احرام میں میقات سے پہلے عمرے کی نیت کی یہ مسنون دعا مانگیں۔ جو بہنیں حالت حیض میں ہوں وہ بھی میقات سے پہلے احرام کی نیت کریں، تلبیہ پڑھیں اور جب تک پاک نہ ہوں اللہ تعالیٰ کا ذکر، دعائیں اور نیکی کے کاموں میں اپنا وقت گزاریں۔ اللهم لبيك عمره اللهم لبيك عمره اللهم لبيك عمره۔ عمرے کے دوران اعمال اور عبادات میں اخلاص کے لیے یہ دعا بھی مانگیں۔ اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة۔ الحمدللہ، نیت کے الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ہی آپ حالت احرام میں آ جاتے ہیں۔ احرام کی تمام پابندیوں پر عمل کریں اور جو چیزیں حالت احرام میں ممنوع ہیں وہ نہ کریں۔ حالت احرام میں آنے کے بعد جب تک آپ طواف شروع نہ کریں تلبیہ کثرت سے پڑھتے رہیں، تلبیہ خود بھی پڑھیں اور دوسرے حاجیوں کو بھی اس کی یاد دہانی کروائیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایئرپورٹ سے ہوٹل پہنچنے تک کا وقت تلبیہ، تلاوت قرآن، اذکار، دعاؤں اور اللہ کا شکر ادا کرتے گزاریں۔ خود کو یاد کروائیں کہ آپ اللہ کے راستے کے مسافر ہیں جس میں گزرا ہوا ہر لمحہ عبادت ہے۔ مسجد الحرام کی طرف جاتے وقت تلبیہ پڑھتے رہیں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت اپنا سیدھا پاؤں مسجد میں رکھ کر داخل ہوں اور یہ دعا پڑھیں۔ أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك۔ عمرے کا آغاز حجر اسود کے استلام سے کریں۔ حجر اسود کے استلام کے 3 طریقے سنت سے ثابت ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر آپ حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکتے تو دائیں ہاتھ سے چھوئیں اور ہاتھ کو چومیں۔ اگر آپ اسے چھو نہیں سکتے تو صرف اس کی طرف دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں، تکبیر کہیں اور اپنا ہاتھ مت چومیں۔ حجر اسود کا استلام کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر طواف کا آغاز کریں۔ بسم اللہ اللہ اکبر۔ طواف کرتے ہوئے کثرت سے ذکر اور دعا، تسبیح اور تحلیل، حمد و ثنا اور ذاتی دعائیں مانگیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا مانگنا مسنون ہے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے سے ایک طواف مکمل ہوتا ہے۔ پہلے چکر کے بعد باقی تمام کے آغاز سے پہلے اللہ اکبر کہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق طواف کے لیے اٹھائے گئے ہر قدم پر 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے اور یہ آیت پڑھی۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ مقام ابراہیم کے پیچھے نفل ادا کریں۔ اگر رش کی وجہ سے مشکل ہو تو یہ نوافل حرم میں کسی بھی جگہ ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں حرم کی انتظامیہ سے تعاون کریں اور صرف مخصوص جگہوں پر نفل اور دیگر نمازیں پڑھیں۔ طواف کے نوافل دن اور رات کے کسی بھی حصے میں ادا کیے جا سکتے ہیں۔ طواف کے نفل پڑھ کر زمزم کے کولر کے پاس آئیں اور خوب سیر ہو کر پانی پئیں۔ زمزم پئیں اور سر پر بھی بہائیں اور دعائیں بھی مانگیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ صحیح شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود کا استلام کریں۔ صحیح کا آغاز صفا سے ہوتا ہے۔ صفا کے پاس پہنچ کر یہ آیت پڑھیں۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ۔ پھر یہ پڑھیں۔ ابدأ بما بدأ اللہ به۔ صفا اور مروہ کے ہر چکر کے آغاز میں یہ دعا 3 دفعہ مانگیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ صفا اور مروہ تک ایک اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر شمار کر کے 7 چکر پورے کریں۔ صحیح کرتے ہوئے کثرت سے ذکر اور دعا، تسبیح اور تحلیل اور حمد و ثنا کریں۔ صحیح کے دوران باقی دعاؤں اور اذکار کے ساتھ یہ دعا بھی مانگیں۔ رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ صحیح کرتے وقت اس کا اجر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسے ذہن میں رکھیں اور خوش دلی سے صحیح مکمل کریں۔ الحمدللہ صحیح مکمل ہوئی۔ عمرہ کرنے والے صحیح مکمل کرنے کے بعد حلق یا تقصیر کریں۔ خواتین اپنے بال کم از کم 1 انچ کے برابر ہوٹل یا رہائش گاہ پر جا کر کاٹیں۔ مردوں کے لیے سر منڈوانا یا حلق کروانا زیادہ افضل ہے۔ اگر چاہیں تو تقصیر بھی کروائی جا سکتی ہے، مگر حلق کا ثواب زیادہ ہے۔ صحیح کرنے کے بعد مسجد سے نکلتے وقت یہ دعا مانگیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک اللہم عصمنی من الشیطان الرجیم۔ بال کاٹنے کے ساتھ احرام کی سب پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ آپ کا عمرہ مکمل ہوا۔ الحمدللہ عمرہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمرہ کرنے کی توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گھر کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم عبادات اس سفر میں کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ الحمد للہ الذی بنعمته تتم الصالحات الحمد للہ الذی بنعمته تتم الصالحات
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم يسر لي جليسا صالحا. اللهم يسر لي جليسا صالحا. اللهم يسر لي جليسا صالحا.